جن لوگوں نے محنت کر کے نیکیاں کی ہیں وہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ جب بھی نیکی کریں نا ساتھ اس کے قبول ہونے کی فکر بھی کریں۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں رب کہتا ہے یہ میرے نبی نہیں، یہ میرے خلیل بھی ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے جو صاحبزادے ہیں نا جناب اسماعیل، وہ میرے نبی نہیں، وہ ساتھ ذبیح اللہ بھی ہیں۔ نبوت کی شان ہی بڑی وراء الورا ہے، لیکن ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والے دونوں نبی اور رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر، خدا کے محبوب ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر اللہ کا گھر بناتے ہیں بیت اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو لگاتے ہیں، کعبے کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، پر رب فرماتا ہے نبی ہو کے کام کر رہے ہیں، محبوب ہو کے کام کر رہے ہیں، لیکن بارگاہ چونکہ بہت بڑی ہے، مالک کی شان بہت بڑی ہے، اور چونکہ وہ بے نیاز ہے تو بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نہیں دکھ سہنے، چونکہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، نبی، پیغمبر، رسول، محبوب، خلیل، ذبیح ہو کر جب اس کریم کی بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں نا اس کے گھر کی، تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، رب فرماتا ہے جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے نا، کعبہ بنا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ پتہ کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے قبول بھی فرما لے، مالک یہ ڈیوٹی نہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، اللہ اسے قبول کر لے، نبی ہو کے، رسول ہو کے، پیغمبر ہو کے، قبولیت کا خیال۔ اور میرے سنگیو شرط تو یہ ہے نا کہ وہ قبول بھی کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی، حضور محبوب ہیں، اور اس طرح کے محبوب ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب تجھے اتنا دوں گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی بات ماننے میں جلدی فرماتا ہے، آپ کی بات قبول کرنے میں جلدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے کیا کہا؟ حضور دعا مانگتے، حضور دعا مانگتے، کریم محبوب دعا مانگتے، عمل کرنا اور پھر بتانا اللہ کا فضل ہے جی اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، شکر ہے جی اتنی سخاوت کرتا ہوں، بڑی بات ہے جی فلانی جگہ بھی میرا تعاون حاصل ہے، فلاں جگہ بھی میں خدمات پیش کرتا ہوں، لیکن میرے دوستو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگتے، ابن ماجہ میں موجود ہے، کہتے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ کا سوالی ہوں، کس بات کا؟ علما نافعا، علم دینا پر نفع والا دینا، مالک جب تو علم عطا کرے تو وہ والا دینا جو نفع بخش ہو، جو فائدہ مند ہو۔ محبوب دعا مانگتے ہیں اللہ نفع والا علم عطا فرما وعملا متقبلا، اور اے کائنات کے رب میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ والا عمل کرنے کی توفیق دینا جسے تو قبول فرما لے، جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ تعلیم امت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ عمل کریں اور ان کا عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ علم نفع والا دینا، عمل قبولیت والا دینا، ورزقا طیبا، مالک رزق ضرور عطا فرما پر دینا پاکیزہ، طیب، طاہر، صاف ستھرا، اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن تھا تو رونے لگ گئے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ دنیا میں تو مشہور یہ ہے کہ عمر جلالی بڑے، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کا جلال تھا، زمین پہ درہ مارتے تھے تو وہ زلزلہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن کبھی پلٹ کے ان کی زندگی پڑھو تو اتنا رویا بھی کوئی نہیں جتنا حضرت عمر روئے۔ عاشق دا کام بھی تے رونا توڑا، اے بینو رویوں نہیں منظوری، عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ گھر میں رو رہے تھے، عید والا دن تھا، گھر والی کہنے لگی آپ کوئی موقع نہیں دیکھتے، خوشی کا مقام ہے اور آپ ہی بتاتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر خوشی کی بات ہونی چاہیے، آپ رونے لگ گئے۔ فرمانے لگے بھلی مانس تو ٹھیک کہتی ہے، آج عید ہے، پر عید تو اس کی ہے نا جس کے نماز روزے مالک نے قبول کر لیے، جس کو وہ کہہ دے تیری تراویحیں قبول ہیں، جسے وہ کہہ دے تیرا قرآن پڑھنا سننا قبول ہے، جسے وہ کہہ دے تیری سحری افطاری قبول ہے، اس کی عید ہے، لیکن مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا۔
کہ میری یہ چیزیں اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول بھی ہیں کہ نہیں. قبولیت کی فکر کرنا، قبولیت کا خیال کرنا، قبولیت کی بات کرنا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، اور وہ رو پڑتے تھے یہ بات کرتے، فرمایا کرتے تھے میں دنیا کا وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس کے استاد دنیا میں اس سے راضی گئے. فرماتے تھے میں وہ خوش بخت آدمی ہوں جس کے مرشد دنیا سے جب گئے تو مجھ سے راضی گئے. اور کہنے لگے میں خوش نصیب آدمی ہوں جس کے والد دنیا سے گئے تو دعائیں دیتے گئے. اور میں وہ خوش بخت آدمی ہوں کہ ماں جب جا رہی تھی تو میں اس کے پیروں میں بیٹھا تھا. میں وہ خوش نصیب ہوں. فرماتے تھے اماں جب دنیا سے تشریف لے گئی تو مجھ سے راضی تھی. فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے، مجھے کرم پر امید ہے کہ رب رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے. مجھے لگتا